الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میں لجپالا دل لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے سب پڑھیے میں لجپالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے اے منزل عشق دی یارو اے ٹرنے نال مل دیئے اے پینڈا عشق دا یارو اے ٹرنے نال مکدائے او منزل نو نہیں پا سکدے جڑے بیٹھے گھرے رہندے سب پڑھیے میں لجپالا دل لڑ لگیا میرے تو دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے
دعا منگیا کرو سنگیو کتے مدنی نہ رس جاوے جنہاں دے پیر رس جاون جوندے ہی مرے رہندے جنہاں دے پیر رس جاندے او جوندے ہی نیازی مینو غم کا دا میری نسبت ہے لاسانی نیازی مینو غم کا دا میری نسبت ہے جیلانی کسے دے جیڑ رہن بن کے قسم رب دی کھڑے رہندے میں لج پالا دل لڑ لگیا میرے تو پرے رہندے حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک جو ماہ ربیع الثانی کا اس سال کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ ماہ ربیع الثانی جس کو نسبت اولیاء اللہ سے ہے اور خصوصاً اولیاء کے سلطان الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سے ہے۔ اسی طرح اس کی 17 تاریخ کو حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء آپ کا عرس پاک بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ آج کا جمعۃ المبارک بھی ہم قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور کچھ ہمارے اسلاف جو کچھ انہوں نے اپنا تجربہ اور اپنی چیزیں جو انہوں نے دیکھیں کتابوں میں لکھی، آج کے ہمارا جو عنوان ہے جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے کہ کیا قبروں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اللہ، پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ سوال کسی دوست نے کیا تھا ہمارے ایک بزرگ نے کہ آپ نے جو بیان کیا ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے، تو بہت سارے لوگ ان کی زندگی میں جو انہوں نے زندگی گزاری اور ان کی جو بزرگی ہے اس میں اختلاف نہیں کرتے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ تمام تر مسالک جو ہیں وہ آپ کو مانتے ہیں، تو سوال یہ ہوا کہ زندگی تو ان کی کوئی بھی انکار نہیں کرتا، جو ان کے کارنامے، ان کی تعلیمات، ان کے تصرفات، لیکن کیا وصال کے بعد بھی جب وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے، تو کیا قبر میں پہنچنے کے بعد بھی ان کی کوئی زندگی ہے؟ یہ سوال ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم نے قرآن پاک سے ڈھونڈنا ہے اور قرآن پاک سے دینا ہے۔ اس لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الفجر کی تلاوت کی ہے۔ کون سی سورہ؟ الفجر، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ پاک نے اس سورہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی انسان جو مسلمان ہوتا ہے، وہ اللہ کو ایک ماننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جاتا ہے اور اپنی ساری زندگی اتباع رسول میں گزار دیتا ہے، تو جب اس کا آخری وقت آتا ہے، ہر وہ نیک بندہ، ہر وہ عارف، ہر وہ ولی جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دی، جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان کے لیے اللہ کا یہ ارشاد سناتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والی جان، اے مطمئن، اطمینان پا جانے والی جان، ارجعی، لوٹا، ارجعی کیا؟ لوٹا، ارجی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ آگے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، فادخلی فی عبادی، میرے ان بندوں میں داخل ہو جا۔ کن بندوں میں؟ میرے عباد بندوں میں داخل ہو جا، ان عباد جو برگزیدہ تھے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تو بھی ان میں شامل ہو جا۔ وادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ آیت مقدسہ بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد آگے کس طرح کی زندگی ہے۔ کیا وہ اکیلا وہاں پڑا ہے؟ جسم جو ہے وہ قبر کے اندر ہے، یا اس کی کوئی سنگتیں بھی ہیں، کوئی تعلق بھی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ میں خود، اللہ پاک فرما رہا ہے، ارجی، اللہ پاک تو خود کہتا ہے، آ جا، آواز دیتا، آ جا، لوٹا، تیرا انتظار ہے۔ کن کو انتظار ہے؟ جو پہلے میری بارگاہ میں آ چکے ہیں نا۔ فادخلی فی عبادی، میرے عباد بندے، میرے عباد بندے، تو بھی ان میں داخل ہو جا، اور جنت جو ہے وہ تیرے لیے۔ جنت کس کے لیے؟ بولنا ذرا کس کے لیے؟ تو آپ کو یہ پتا چلا کہ مرنے کے بعد اگلی زندگی جو ہے اس میں سنگتیں بھی ہیں، صحبتیں بھی ہیں، قربتیں بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں، اور کیا ہے؟ اور اللہ پاک آواز دے رہا ہے کہ آ جا۔ اب اگلی آیت مقدسہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ من عاملہ صالحا، جو کوئی بھی اچھے عمل کرے، جو کوئی بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ جب اس نے کہا ارجی، لوٹا، ہم نے کہا یہ تو آواز ہوگی اللہ کے ان نیک بندوں کی طرف جو سرکار غوث اعظم ہو گئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو گئے، بابا فرید الدین ہو گئے، حضرت اویس کرنی ہو گئے، تو یہ آواز تو ان کے لیے ہوگی۔ تو باری تعالیٰ کوئی ہمارے لیے بھی ہے؟ اس نے جواب دیا، سن لو، اللہ پاک نے فرمایا، 14واں پارہ ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا، من عامل صالحا، جس کسی نے بھی اچھے عمل کیے، جس کسی نے بھی، یہ مت سمجھو کہ ہم اس زمانے میں آئے، ہم اگر نیک عمل کریں بھی تو ہم کیا، ہم نہیں، وہ کہتا ہے جس نے بھی اچھے عمل کی،
من عاملہ صالحاً، کیا کیے؟ بولنا ذرا، بولنا، سب بولنا۔ آگے قرآن کا جملہ سنو، من ذکرن، من وہ مرد ہو، کیا ہو؟ ذکرن، مرد ہو۔ آگے قرآن کہتا ہے وہ انسا، یا وہ عورت ہو، یا کیا ہو؟ عورت ہو، ہوا مومن، وہ مومن ہو، کیا ہو؟ شرط یہ ہے، قرآن کہتا ہے ہوا مومن، وہ کیا ہو؟ جس نے اچھے عمل کیے، صالح عمل کیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، فہوا مومن، ہو مومن، ہو کیا؟ مومن۔ آگے قرآن کہتا ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ، ہم ان سے زندگی دیں گے، کیا دیں گے؟ زندگی دیں گے۔ اور کیسی زندگی ہوگی؟ فرمایا حیاتاً طیبہ، حیاتاً، جو شخص بھی اچھے عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ آگے قرآن کہتا ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ، ہم اسے زندہ کریں گے، کیا کریں گے؟ اور آگے فرمایا کہ وہ زندگی کیسی ہوگی؟ حیاتاً طیبہ، وہ پاک زندگی ہوگی۔ جو شخص بھی اچھے عمل کرے دنیا کی زندگی بھی پاک ہوگی، اس کا کھانا بھی پاک، پینا بھی پاک، حلال میسر ہوگا، سود سے بچے گا، اللہ اس کے لیے سب اسباب جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ حیاتاً طیبہ، فرمایا یہ زندگی بھی اس کی، اور اگلی زندگی بھی، وہ جو قبر سے شروع ہوتی ہے وہ بھی طیب ہوگی، وہ بھی کیا ہوگی؟ تو یہ دو آیات ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری آیات ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، اور اچھا عمل کیے، اللہ پاک فرماتا ہے ہم تو اس کے لیے جنت تیار کر کے بیٹھے، سبحان اللہ، ان کے لیے زندگی ہے۔ کیسی زندگی؟ پھر اللہ پاک نے اس کی آگے کیفیات بیان کی۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس چیز کو رکھا اور اس کو رکھنا چاہا کہ دوستو، یہ جو ہماری زندگی ہے جس میں اب ہم ہیں، اب ہیں، سانس لے رہے ہیں، اگر یہ زندگی اچھی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ اچھی ہوگی، وہ قرآن پاک کی آیت مقدسہ، اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، کیا؟ ضرور ضرور۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف آئے گا، بھوک آئے گی، پیاس آئے گی، مال چھن جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور اگر تم ثابت قدم رہے، اگر تم کیا ہو گئے؟ ثابت۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، میں بشارت دیتا ہوں، کیا دیتا ہوں؟ فرمایا کہ بشارت ایسی ہے کہ اللہ پھر تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر سورہ ملک میں فرمایا اللہ پاک نے وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ، یہ جو تمہیں زندگی ملی ہے حیات، لِيَبْلُوَكُمْ، خلق الموت، اللہ نے موت کو پیدا کیا، وَالْحَيَاةَ، اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا ہوا ہے؟ تاکہ وہ جانے، وہ پرکھے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، میرا کون بنتا ہے، اور شیطان کا کون بنتا ہے، میری طرف نیکی کی طرف کون آتا ہے اور برائی کی طرف کون آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے اس ایگزام کو، اس امتحان کو پاس کر لیا، پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے زندگی ہے۔ کیا ہے؟ کون سی زندگی ہے؟ فرمایا طیب زندگی ہے۔ نام فقیر انہاں دا باہو، نام فقیر انہاں دا باہو، قبر جنہ دی جیوے ہو، سبحان اللہ، ان کی زندگی ہے۔ باری تعالیٰ وہ زندگی کیسی ہے؟ فرمایا اس زندگی کی صبح ہو، تاجدار کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شروع ہوتی ہے۔ حضور تاجدار کائنات کی زیارت سے اس زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ پھر وہ قبر نہیں رہتی، وہ گلزار بنتی ہے، باغ بنتی ہے، 70 گز کھولی جاتی ہے، تا حد نگاہ کھولا جاتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ نم کا نومت العروس، نم کا نیند ہے۔ کیا ہے؟ نیند ہے، سونا ہے۔ کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ فرمایا یہ مومن کی زندگی ہے، ایک زندگی ختم ہوئی، اس کا اختتام ہوا، اور قرآن پاک اور حدیث پاک کی روح سے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ موت نے ختم کر دیا، فرمایا آگے بھی زندگی ہے، آگے بھی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اس پر کئی حدیثیں ہیں، کئی قرآن پاک کی آیات ہیں۔ اگر ہم صرف یہ بات کرتے رہے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے، تو پھر سن لو وہ کیسی زندگی ہے۔ فرمایا وہ ایسی زندگی جیسے میں نے عرض کیا، سرکار دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی موت ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے، یہ کیا ہے؟ مر گیا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کی آنکھیں، بولو نا، بند کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ جانتے ہو کہ مرنے والے کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ مرنے والے کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا جب اس کی روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو پاؤں سے شروع ہوتی ہے نکلنا۔ کہاں سے؟ پاؤں سے شروع ہونا ہے نکلتی، وہ گھٹنوں میں آتی، گھٹنوں سے چل کر کمر میں پہنچی، جب کمر پہنچ کر پھر وہ سینے پر آتی۔ کہاں آتی ہے؟ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ جنتی کی اور دوزگی کی نشانی یہ ہے کہ جنتی کی روح نکلتی ہے بڑے سکون سے، اطمینان سے، اور دوزگی کی روح سینے پر آ کر اٹک جاتی ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، گروڈو بولتا ہے، غراروں کی آوازیں آتی، پھر وہ ناک سے باہر نکلتی ہے، ناک سے، اور فرشتے اسے لے کر جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ روح دیکھتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، حالانکہ روح باہر نکل گئی ہے، بغیر روح کے آنکھیں دیکھ رہی ہوتی، آنکھیں بغیر روح کے دیکھتی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک توجہ کرنا، ہم نے سمجھا مر گیا، کیا ہوا؟ اب نلانا دھلانا یہ پہلی چیز ہے کہ جو مر جاتا ہے اسلام میں اسے کیا کہتے ہیں؟ غسل دینا ہے۔ غسل کے بعد کیا ہوگا؟ کفن دینا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ بس خاتمہ ہو گیا، اب نہ وہ سنتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں بخاری شریف میں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری شریف میں ہے کہ جب آپ انہیں نلا دیتے ہیں، دھلا دیتے ہیں تو کفن دے دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ میت بولتی ہے۔ بولنا ذرا، میت لوگ کہتے ہیں مردے نہیں بولتے اور نہیں سنتے۔ بخاری شریف ہے، باب الغسل میت، سرکار نے فرمایا کہ جیسے تم اسے غسل دیتے ہو اور کفن دے دیتے ہو، فرمایا کہ وہ میت بولتی ہے، تم نہیں سنتے، تم باقی ہر چیز سنتی ہے۔ وہ کہتی ہے قدمونی قدمونی، اور مجھے لے چلو، مجھے لے چلو۔ کیوں رکھا ہوا؟ کیوں انتظار کر رہے ہیں کسی کا؟ سرکار نے فرمایا کہ پھر وہ کہہ رہی ہوتی مجھے لے چلو، کیا کہتی ہے؟
اور یاد رکھ لیں، ایک بار پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میت کو جب کوئی مر جائے تو اس کو رکھنا، انتظار کرنا، ہفتہ ہفتہ رکھ دینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز اس کا حق ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں آ جائے فلاں آ جائے، نہیں، جب وہ فوت ہو جائے تو امانت ہے، جتنی جلدی اس کو روانہ کر دیں گے، اس کی خوشی اس میں ہے میت کی۔ تو وہ کہتی، کیا کہتی؟ قدمونی، مجھے لے چلو، مجھے، اور اگر نیک روح ہو تو کہتی مجھے لے چلو، اور اگر بری ہو، بد روح ہو، تو وہ کہتی مجھے کہاں لے چلے ہو؟ یہ میں نے جتنا کمایا تھا، یہ گھر بنائے تھے، محل بنائے تھے، یہ جو کچھ میں نے کیا تھا یہ تو میں نے کیا تھا، مجھے کہاں لے چلے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں کیفیات ہوتی ہیں اس کی، اگر نیک ہو تو کہتی مجھے لے چلو، میرا اصل ٹھکانہ میری قبر ہے، اصل ٹھکانہ میری قبر ہے، اور اگر بد ہو تو وہ کہتی کہاں لے چلے ہو، میں تو کماتا تھا، شاید یہاں رہنا ہے، میں تو دھوکے میں رہا۔ تو میں نے عرض کیا کہ موت ہم نے سمجھا مر گیا، پہلے میں نے 3 آیتیں قرآن پاک کی پیش کی، اب حدیث پاک بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک، کہ مرنے والا بولتا ہے، کہتا ہے مجھے لے چلو، یا وہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے چلے؟ فرمایا اس کی زندگی جو قبر کی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نیک بندے کی زندگی حضور کے دیدار سے شروع ہوتی ہے، آگے کوئی موت نہیں ہے، آگے کوئی موت، کسی قسم کی آگے موت نہیں۔ قبر کے اندر کافر بھی زندہ ہوتا ہے، کافر بھی، منافق بھی زندہ ہوتا ہے، منافق بھی، اور مسلمان بھی بدرجہ اولا زندہ ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے، فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن مسلمان ثواب میں ہوتا ہے، اس کی قبر باغ ہوتی ہے، دیدار مصطفیٰ سے ابتدا ہوتی ہے، اور وہ انتظار کرتی ہے قیامت کا، کس کا؟ قیامت کا۔ اور کافر عذاب میں ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں، گوشت سب گل سڑ جاتے ہیں۔ منافق اس کا حال بھی یہی ہوتا ہے۔ مسلمان جس کے پاس عمل نہیں ہے، بے نماز ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی میت جو رکھی جاتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے، ہڈیاں جدا ہو جاتی ہیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی زندگی کیا ہے؟ روح کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ کافر عذاب میں ہے، منافق عذاب میں ہے، گناہگار عذاب میں ہے، اور مومن ثواب میں ہے۔ یہ میں نے قرآن اور حدیث سے پیش کیا۔ پچھلے جمعہ المبارک جیسے پوچھا گیا جی آگے بھی کچھ زندگی ہے کیا مرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ان کے تصرفات ہیں، ان کے تصرف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر جب ایک صحابی نے گڑھا کھودا، کیا کھودا؟ زمین کو کھودتا ہے، نیچے قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے، تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ کیا آ رہا ہے جی؟ بولنا ذرا۔ وہیں پہ روک دیا تلاوت، جہاں پر تلاوت کی آواز آئی ہاتھ روک دیے، آگے زمین نہیں کھودی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آقا فلاں جگہ پر گڑھا کھودا ہے زمین کو، نیچے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، نیچے قرآن پڑھنے کی۔ تو سرکار نے فرمایا تم نے سنا وہ کون سی سورت پڑھ رہا تھا؟ حضور سورہ ملک پڑھ رہا تھا، سورہ ملک پڑھ رہا تھا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سورت پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا سن لو، مرنے کے بعد بھی، قبر کے اندر بھی جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو شخص ہر روز نماز عشاء پڑھنے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرے، فرمایا وہ قبر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور سورہ ملک اور سورہ یاسین فرمایا یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ عذاب سے۔ تو وہ جو کہتا تھا اتنی داڑھی رکھ کے کہتا تھا نہیں مر گئے کچھ نہیں بچا،
میں نے بھی بتایا بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، ہر ایک کی بات، لیکن دوستو اگر محبوب کے ہو گئے نا، سبحان اللہ، شہید زندہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، قیامت تک اسے مردہ کہنا گناہ ہوتا ہے، اور اللہ کا نیک بندہ جب قبر میں جاتا ہے اسے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا۔ اور جو مصطفیٰ کو پہچان لے، تاجدار کائنات کو پہچان لے، اسے بھی کہا جاتا ہے نوم کا نومت العروس، اب تجھے کوئی نہیں پوچھے گا، اب تیرے لیے بستر لگایا جائے گا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات اتنی ہے کہ اگر حضور کا ہو گیا تو فرمایا پھر قبر میں تیری قبر جو ہے وہ تر و تازہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ترو، وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا باغ ہے، جنت کا۔ جتنی بڑے تعلق آپ کا اللہ سے، اس کا رسول سے، اتنا زیادہ قبر جو ہے وہ بقع نور ہے، اتنی زیادہ اللہ کا نور اتر رہا ہے۔ بس جتنی کسی نے محنت کی ہے، جتنی کسی نے حضور کی غلامی کی ہے، منحصر اس بات پر ہے کہ وہ 1000 سال گزر جائیں، کوئی بیٹا بھی نہ ہو، اور حضور داتا صاحب کی قبر بھاٹی چوک میں جب آپ پہنچیں تو آپ کو ہر طرف جگمگ نور نظر آئے۔ وہ کیوں نظر آئے؟ تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرو، صرف باتوں سے نہیں، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے، ہمیشہ سچ بولو، کبھی قبر کی مٹی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جسم کو کھائے۔ بے شک، اس پر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، تو پھر ایسا نہ ہو بات جو ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی، اللہ کے ولی بھی، صحابہ کرام بھی، اہل بیت بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ میرے حضور بھی قبر میں کیا ہیں؟ حیات ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے ایسی حیات عطا فرمائی ہے، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جب چاہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور ہر وقت، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں موجود ہیں، آپ کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سلام پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر حضور آنا چاہیں تو رکاوٹ بھی نہیں ہے، بالکل، سبحان اللہ، آنا چاہیں تو رکاوٹ بھی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال قرآن پاک ختم کرواتے تھے 27ویں رات کو۔ 27ویں ایک شخص آیا، چہرے پر بڑا جلال تھا، کوئی بھی ان لوگوں میں اسے جانتا نہ تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ لوگوں اس کے ارد گرد ہو گئے، کون ہے بھائی؟ کہنے لگا حضور کدھر ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں؟ انہوں نے کہا حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کہاں ہو سکتے؟ کہا کہ سن لو، میں ابو ہریرہ ہوں، آقا علیہ السلام نے مجھے کسی اور کام بھیجا تھا، اور خود جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی مجلس ہوتی ہے، محفل پاک ہوتی ہے درس قرآن کی، آپ کو اس میں تشریف لائے تھے اور مجھے فرمایا تھا کہ تو بھی آ جانا، تو بھی۔ اسی طرح علماء امت کے اندر ہماری کتابیں بڑی پڑی ہیں، مستند روایات، مستند واقعات، کہ اللہ کے نبی بھی اور اللہ کے ولی بھی، اللہ پاک انہیں ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں لیٹے ہیں، قبروں میں لیٹے ہیں، ان کی قبریں جنت کی باغ ہیں، اگر کوئی وہاں جائے سلام کرے تو جواب ملتا، کیا ملتا ہے؟ اور اگر کوئی وسیلہ بنائے تو ان کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور ان کی روحیں آزاد ہوتی ہیں۔ کافر کی روح، بولنا ذرا، کافر کی روح قید میں ہوتی ہے۔ کافر کی روح کہاں ہوتی ہے؟ اس قید کا نام، جگہ کا نام سجین ہے۔ کیا ہے؟ اور نیکوں کی روح اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے۔
شہیدوں کی روح براہ راست جنت میں لے جائی جاتی ہے، اور اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان کے جسم قبروں میں تر و تازہ ہوتے ہیں، ان کی روحیں اللہ پاک انہیں مقام علیین جنت عطا فرماتا ہے، اور ان کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی، جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ آتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں، ملتی بھی ہیں، گھروں میں بھی آتی ہیں، گھروں میں بھی آتی ہیں، اور قبروں کے اندر بھی ان کی حیات ایسی ہے کہ جیسے شہید کی حیات ہوتی ہے، اللہ پاک ایسے ہی کوئی بھی نیک بندہ جو اللہ کا ہو گیا ایسی زندگی اس کو قبر میں عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں لکھا، اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب اشر الصدور میں لکھا کہ وہ جو ایک اماں، ایک مائی صاحبہ ہر روز بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، ہر روز بچوں کو، اسی محلے میں ایک چور بھی رہتا ہے، چور رہتا، اس کا کام کیا ہے اس دور کے اندر کہ جو مر جاتا وہ اس کا جنازہ پڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی بولنا ذرا؟ کیوں پڑھتا ہے؟ کہ وہ چور ہے، دیکھتا ہے کہ قبر کس جگہ پر بنتی، قبر کس جگہ پر بنتی، جب رات ہو جاتی دنیا سو جاتی وہ آ کر قبر کھولتا ہے، کفن اتارتا ہے، مارکیٹ میں لے جاتا ہے اور بیچ دیتا ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی کی اشر الصدور اور علامہ صفوری کی نزہۃ المجالس، اور اس کے بعد بھی درجنوں کتب ہے جس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مائی صاحبہ جو قرآن پاک پڑھاتی، جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ بلاوا بھیجتی ہے، کسی شخص کو بھیجتی ہے کہ اس کو بلا کر لائیں۔ جب وہ آتا ہے تو اس سے بات ہوتی ہے، مائی صاحبہ کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کے کفن اتارتے ہیں۔ کیا اتارتے؟ وہ چور تھا اور بڑا وہ ڈھیٹ قسم کا تھا، اس نے کہا جی ایسا ہی ہے، جی ایسا ہی ہے۔ کہنے لگی کہ کتنے کا بیچتے ہو؟ کہتے بی بی صاحبہ اتنے کا بک جاتا۔ کہنے لگی کہ اگر میں تمہیں ڈبل پیسے دے دوں، کیا دے دوں؟ تو پھر وہ کہنے لگا اگر ڈبل دے دیں تو مجھے ضرور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بی بی نے ڈبل پیسے دے دیے، زیادہ دے دیے، کہا میرا کفن نہ اتارنا، میرا کفن۔ بی بی صاحبہ کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہوا اعلان ہو گیا کہ بی بی صاحبہ فوت ہو گئی، اب ہر کوئی جنازے کے لیے تیار ہونے لگا، کیونکہ نیک تھی اور نیک بندے کا ہر کوئی جنازہ پڑھتا۔ اب وہ چور گھر میں بیٹھا تھا، پہلے جب کوئی مر جاتا تھا تو وہ فوراً تیاری کر لیتا کہ مجھے چوری کرنی ہے، تو اب وہ گھر میں بیٹھا تو اس کی بیگم، اس کی زوجہ رفیقہ حیات پوچھنے لگی کہ کیا وجہ ہے آج تو نہیں اٹھ رہا، جانا نہیں، اپنے کام پہ نہیں جانا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگی کہ بی بی صاحبہ نے مجھے بلایا تھا اور مجھے پیسے دے دیے تھے، زیادہ دے دیے تھے، بلکہ ڈبل دے دیے تھے، کہا تھا کہ میرا کفن نہ اتارنا۔ اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفن مکہ مدینے سے آیا ہوگا، وہ کفن بڑا قیمتی ہوگا، وہ کفن بڑا قیمتی ہوگا۔ کہنے لگا ہمیں کیا اس قیمت سے غرض ہے، ہمیں تو پیسے مل چکے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، میں تمہیں کہتی یہ کفن ضرور اتارنا ہے، یہ کفن۔ اس نے کہا میں وعدہ کر چکا ہوں۔ کہنے لگی پہلے بھی تو اتنی چوریاں کی ہیں، تیرا وعدہ کیا ہے؟ وہ تو مر گئی جس سے وعدہ کیا تھا، جا اٹھو۔ وہ اٹھا اور جا کر جنازے میں شامل ہوا۔ جب جنازے میں جا کر شامل ہوا، اور یاد رکھ لیں سارا دار و مدار نماز کا نیت پر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ آپ کی نیت درست نہیں تو جنازہ بھی درست نہیں۔ اور اس کی نیت کیا تھی؟ چوری کی۔ بولنا ذرا کیا تھی؟ جنازہ پڑھ لیا، رات ہوئی، جب سارے سو گئے تو وہ اٹھا اور جو اس کی واردات کا طریقہ تھا اٹھا اور قبر کھولی، اور قبر کھول کر بی بی صاحبہ کا کفن جو تھا اتارنے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ جیسے ہاتھ آگے کیا، مولانا صفوری لکھتے ہیں اور شرح صدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اتنا بڑا امام جس کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے میرے حضور کی زیارت ہو۔ لوگ کہتے ہیں جھوٹی باتیں، ایسے امام جو ہیں یہ ہمارے امام جھوٹے نہیں ہیں، یہ وہ بات کرتے ہیں جو حقیقت ہو۔ انہوں نے تو زندگی میں ایسے بات جھوٹ نہیں کی، آپ کہتے ہیں جھوٹا لکھ دیا، نہیں،
وہی لکھا جو ہوا تھا۔ فرمایا تو اس نے ہاتھ آگے کیا، جیسے ہاتھ آگے کیا بی بی صاحبہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر تھپڑ مارا منہ پر، اور تھپڑ مار کر کہا کہ عجیب بات ہے کہ ایک جنتی شخص جنتی عورت کا کفن اتار رہا۔ وہ ڈر گیا، کب کبھی تاری ہو گئی اس بات پر کہ یہ تو مر گئی تھی اور یہ بول رہی ہے۔ اس نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ہر نیک بندہ زندہ ہے، اللہ کا ہر نیک بندہ زندہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر یہ عالم برزخ ہے، ایک پردہ ہے۔ کیا ہے؟ باقی آقا نے فرمایا کہ لوگوں، موت خاتمے کا نام نہیں، موت تو ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر اس جہان سے بندہ اس جہان پہنچ جاتا۔ تم سمجھتے ہو مر جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، کوئی تصرف باقی نہیں رہتا۔ نہیں نہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ زمین کے اوپر ہو تب بھی تصرف ہوتا ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب زمین کے نیچے جاتے ہیں تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کا فیض ملتا ہے۔ وہ زمین کے نیچے جب ہوتے ہیں تو اللہ زمین پر اس کا ذکر کروا رہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک جنتی شخص کس کا کفن اتار رہا ہے؟ جنتی کا۔ اس نے کہا بی بی صاحبہ تو جنتی ہے، قرآن پڑھاتی تھی، عمرے کیے تھے، حج کیا تھا، تو جنتی ہے، لیکن میں جنتی کیسے ہو گیا؟ میں تو ایک چور ہوں۔ اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ جب اس کی رحمت برستی ہے تو پھر 100 انسانوں کا قاتل بھی جنتی بن جاتا ہے۔ اگرچہ تو چور تھا لیکن میرے جنازے میں شامل ہوا تھا۔ جو شامل ہوا اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ پڑھنے آیا تھا یا چوری کی نیت سے آیا تھا، بس تو آ گیا، اس نے مہر لگا دی، وہ جنتی ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہیں پہ اس شخص نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد وقت کا وہ بڑا نیک آدمی، اور ایسا ہوا کہ قرآن پاک حفظ کیا، کتابیں پڑھی اور اللہ کا نیک بندہ بنا۔ اور ایک کو سناتا تھا کہ لوگوں، میں نے اس زندگی کو دیکھا ہے جو قبر کے اندر بھی ہوتی ہے، جو قبر کے۔ اب آخری بات، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کل دن تھا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کے بارے میں یہ مشہور بات ہے، کیا ہے؟ مشہور بات ہے کہ آپ کا جو خادم ہے اس کا نام ہے محمد علی۔ کیا نام ہے؟ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بے چین نظر آتے تھے، ٹہر رہے تھے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے۔ فرماتے میں اٹھ کر آیا تو میں نے پوچھا بھی کیا وجہ ہے، کیا بے چینی ہے، کوئی آنے والا ہے، کوئی خاص مہمان آنے والا ہے؟ تو فرماتے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا ہوا؟ دروازے پر دستک ہوئی۔ فرماتے اقبال نے جب دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک ایسی شخصیت کھڑی تھی، چہرے پر اتنی وجاہت تھی اور اتنا نور تھا، اس سے پہلے فرماتے کہ اتنے نور والا بندہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اقبال اس کو اندر لے کر آئے، اس کو بیڈ پر بٹھا دیا، پلنگ پر بٹھا دیا، اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئے اور اس کے قدموں کو دبانے لگے۔ فرماتے میں حیران تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، لیکن اتنی جرأت نہ تھی کہ پوچھ سکوں۔ فرماتے کہ پھر اقبال نے عرض کی کہ حضور آپ کو کچھ پیش کروں؟ ہاں جی، کچھ نوش فرمائیں گے، کچھ تناول فرمائیں گے؟ فرماتے ہیں کہ اس شخصیت نے کہا کہ آپ دہی کی لسی منگوا لیں۔ دہی کی بولنا ذرا، لسی منگوا لیں۔ وہ خادم کہتے ہیں، وہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اقبال نے بلایا، فرمایا جگ لے لو اور جاؤ لسی لے کر آؤ۔ فرماتے رات کا وقت تھا، 2 بجے کا، کتنا؟ 2 بجے۔ ہر طرف اس دور کے اندر فرماتے ہر دکان جو تھی وہ بند ہو جاتی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ لسی کہاں سے ملے گی۔ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، بس تھوڑے سے چند قدم چلا تھا نا، آگے مجھے ایک بازار نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ بازار نظر آیا۔ اس میں ایک دکان تھی لسی کی جو بڑی نفیس تھی، بڑی ایسی دیکھی کہ ہر طرف صفائی تھی۔ میں قریب گیا تو ایک بابا جی تھے، ان کے سامنے برتن پڑا تھا گڈوا جس میں وہ لسی بنا رہے تھے، تو مجھے فرمانے لگے کہ اچھا آپ لسی دینے ہیں؟ جی۔ جگ آگے کریں، کہتے ہیں انہوں نے لسی بنائی
اور لسی بنانے کے بعد میرے جگ کے اندر وہ لسی ڈال دی۔ میں نے کہا بابا جی کتنے پیسے ہیں، اس کے پیسے کتنے بنتے؟ کہتے انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا اور اقبال کا حساب چلتا رہتا، ہمارا اور اقبال کا حساب چلتا رہے۔ اس کو مولانا عبدالستار نیازی نے، مولانا عبدالستار نیازی نے خود بیان کیا، اور علامہ اقبال کے بیٹے جوید اقبال نے بیان کیا۔ صلاح الدین جو گزرے ہیں ان کے آگے بیٹے، میں نے خود سنا، ٹی وی پہ انٹرویو میں سنا، پڑھا، یعنی اتنا بڑا واقعہ۔ فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت تھا اور میں نے اس سے پوچھا ہاں جی لسی کے کتنے پیسے، انہوں نے جواب دیا ہمارا اور اقبال کا حساب چلتا رہتا ہے۔ کہتے میں لے کر آیا تو اقبال نے وہ لسی لی اور ایک گلاس جو تھا اس بزرگ کو پیش کیا، پھر دوسرا پیش کیا۔ فرماتے پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ ایک گلاس آپ بھی پی لیں۔ فرماتے اقبال نے وہ گلاس جو تھا وہ پی لیا۔ اس کے بعد وہ شخصیت اٹھی اور مجھے کہا ذرا آگے چھوڑ کر آئیں۔ کہتے جیسے گیٹ سے باہر نکلے وہ شخصیت غائب ہو گئی، میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کہتے میں واپس آیا، میں ہر روز اقبال سے پوچھتا تھا، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا تھا کہ وہ کون شخصیت تھی جو رات کو آئی تھی، اور وہ کون سا بازار تھا جہاں مجھے بھیجا تھا۔ رات کو تو کوئی بازار کھلا نہیں ہوتا، وہ کون سا بازار تھا؟ فرماتے ایک دن اقبال فرمانے لگے کہ اگر تم میری زندگی میں یہ واقعہ نہ بیان کرو تو میں بتا دیتا ہوں، میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا، میری وفات کے بعد جس کو چاہے اگر چاہو تو بتا دینا۔ جو شخصیت تشریف لے کر آئی تھی وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، جو اجمیر سے آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ اور جس سے آپ لسی لے کر آئے ہیں وہ کوئی اور شخصیت میں تھی، وہ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا، وقت کیونکہ کم ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی، بس اتنا بتانا چاہتا تھا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ بھی، صحابہ کرام بھی، حضور کی اہل بیت بھی، اور اولیاء کرام بھی، اور مومن بھی قبروں کے اندر ایسی زندگی ملتی ہے، ان کی روحیں اور ان کے جسم کنیکٹ ہوتے ہیں، اگر سلام کیا جائے تو سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہمارے کان سن نہیں سکتے۔ جو لوگ قبر پر جائیں دعا کرنے کے لیے، آپ اٹھا لیں کتابوں کے ڈھیر لگے پڑے، وہ جانتے ہیں کہ کون آیا ہے۔ جو وہاں باتیں ہوتی ہیں اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کون آیا ہے اور کون جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے محبوب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قبر انور میں اتار دیا، تو ہر روز میں حضور کریم آقا کی قبر انور پر آتی تھی، لیکن عام پردہ کرتی تھی، دوپٹہ پہن لیتی، چادر پہن لیتی اور آ کر دعا کر لیتی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا 2 سال کے بعد، کتنا؟ 2 سال کے بعد، تو پھر بھی میں اسی طرح آتی جیسے آتی تھی، یعنی چادر پہن لیتی اور حجرہ تو قریب تھا، ادھر آتی اور دعا کر کے چلی جاتی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کا وصال ہوا، کتنا؟ 10 سال کے بعد جب آپ کا وصال ہوا، پھر پورا پردہ کر کے جاتی تھی، پھر پورا، پہلے کیا تھی؟ چادر، کیونکہ گھر کے اندر ہی مزار پاک تھا۔ راوی نے پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ پہلے صرف چادر تھی، اب پورا چہرے کا پردہ۔ فرمانے لگی کہ پہلے میرے حضور، میرے شوہر نامدار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے میرا پردہ نہیں تھا، جن سے میرا پردہ، پھر میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر آئے، وہ میرے والد تھے اور والد سے بھی پردہ نہیں ہوتا، پھر فی تھے، لیکن ان سے پردہ کرنا اسلام میں کیا تھا؟ لازم تھا۔ فرمایا جب وہ آئے تو میں پردہ کر کے جاتی۔ بتانا یہ چاہتی تھی کہ قبر والے دیکھتے بھی ہیں، ورنہ اتنی بڑی شخصیت، کوئی کہتا اتنی مٹی تھی جناب، سلیب چڑھے ہوئے تھے، اوپر مٹی ڈالی ہوتی ہے، اس دور کے اندر تو مٹی جناب وہ لہد بنا کر، آج بھی سعودی عرب میں جنہوں نے جناب جنت البقیع دیکھا ہے، جا کر قبریں دیکھیں، وہ ہمارے جیسی نہیں ہوتی، وہ گڑھا کھودتے ہیں، پھر وہ لہد بناتے، اس کے نیچے پھر اوپر کیا ہے؟ مٹی ہے۔ عام پردہ آ جائے تو کوئی دیکھ، تو قبر کے نیچے سے کون کیسے دیکھا جا سکتا؟ وہ بتا رہی تھی کہ یہ مٹی کے نیچے جب بندہ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت وہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ نور عطا فرماتا ہے کہ وہ قبر میں مٹی کے نیچے سے بھی ایسے دیکھتے ہیں
جیسے ہم ظاہراً بھی ایسے نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے قبر کے اندر حیات ہے، تصرفات ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مر گئے مٹی ہو گئے، ان کے مر گئے ہوں گے، مٹی ہو گئے ہوں گے، ختم ہوں گے. ہمارے تو زندہ ہیں، ہمارے تو اس لیے تو ہم جاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، سال کے بعد عرس بھی کرتے ہیں، ہم ختم بھی دلاتے ہیں. ہمارا تعلق جو قائم ہے، جن کا ٹوٹ گیا ہے، جنہیں بات پسند نہیں بھی، ان کے مر گئے ہوں گے، ہمارے زندہ ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا